اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے عشق رسول اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایران کے رہنے والے تھے اور تلاش حق میں سرگرداں تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے 5 روز بعد مدینہ تشریف لائے اور اسلام قبول کیا۔ ان کا نام مجوسی نام ماہبا تھا۔ وہ ایران کے ایک موضوع جیے کے رہنے والے تھے۔ بچپن ہی سے مذہب کی طرف جھکاؤ تھا۔ آخر آتش کدا کے خادم خاص بن گئے۔ آگ کو ذرا سی دیر کے لیے بھی بجھنے نہ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جس کے نصیب میں ہدایت لکھ دیتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کا رستہ بھی آسان فرما دیتا ہے، اور ہدایت کی توفیق انہی لوگوں کو ملتی ہے جو راہ حق کے متلاشی ہوں اور تعصب اور تنگ نظری سے پاک ہوں۔ حضرت سلمان فارسی کا باپ پیشے کے اعتبار سے کاشتکار تھا اور مذہباً آتش پرست تھا۔ ان کے باپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ نے ایک مرتبہ ان کو اپنی زرعی زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا۔ راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں کی عبادت گاہ دیکھی۔ یہ اس کے اندر چلے گئے اور ان کے طریقہ عبادت کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ کچھ نہ کچھ اس وقت تک لوگ زندہ تھے۔ بعد میں تو عیسائیوں نے عبادت گاہوں کو موسیقی اور شرکیہ عقائد پھیلانے کا مرکز بنا لیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تک وہیں رہے۔ واپس جب آئے اور آ کر باپ کو پورا حال سنایا اور کہا کہ ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ نے تردید کی اور بیٹوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ اصرار کرتے رہے کہ آتش پرستی سے عیسائیوں کا دین بہتر ہے۔ جب باپ کو خدشہ ہوا کہ یہ اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دیں گے تو اس نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں قید کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طریقے سے گھر سے فرار ہو کر ایک قافلے کے ساتھ شامل ہو کر وہیں عیسائیوں کے مرکز چلے گئے۔ وہ عیسائیوں کے مرکز میں ایک پیشوا کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص بددیانت اور دنیا پرست نکلا، لوگوں کو صدقہ و خیرات کی ترغیب دلاتا اور جو اموال صدقات کی مد میں مال آتا وہ خود رکھ لیتا اور مسکینوں کو کچھ نہ دیتا۔ اس کی موت کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ماننے والوں کو اس کی حقیقت بتائی اور اس کے گھر میں رکھے ہوئے سونے چاندی سے بھرے ہوئے 7 مٹکے دکھائے تو وہ لوگ بڑے برہم ہوئے اور ان کے دل میں اس پادری کی وہ وقت نکل گئی۔ انہوں نے اس کو دفن بھی نہ کیا بلکہ اس کی لاش کو سولی پر چڑھا دیا اور پتھر مارتے رہے۔ اس کے بعد دوسرا پادری اس منصب پر فائز ہوا۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ دوسرا شخص اس پہلے شخص سے بہت بہتر تھا اور دنیا سے راغب بھی نہ تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی اور ایک عرصے تک اس کے ساتھ گرجے میں رہا۔ موت کے وقت اس نے وصیت کی کہ اب تم فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ اس کے سوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا اور کوئی میرے علم میں نہیں ہے۔ جو شہر موصل میں رہتا تھا، میں تلاش کرتا ہوا اس تک جا پہنچا۔ یہ شخص بھی عابد و زاہد نکلا۔ میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔ جب اس شخص کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے کسی اور کا پتہ بتا دیا جو شہر نصیبین میں رہتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے پاس سے رہتے رہے۔ پھر اس کی بھی جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے ایک اور پادری کے متعلق ان کو بتایا اور وہ شہر اموریہ کے کسی عابد کا پتہ بتایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس رہنے لگے اور کمانے کا مشغلہ بھی اختیار کر لیا اور کچھ مال بھی جمع ہو گیا۔ جب اس اموریہ والے پادری کو موت نے آ گھیر لیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے دریافت کیا، اب بتائیے میں آپ کے بعد کہاں جاؤں؟ اس پر اس نے جواب دیا، بیٹا، اب تو میرے علم میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر پوری طرح قائم ہو۔ اب تو تم اللہ کے آخری نبی کی آمد کا انتظار کرو اور ان کی تشریف لانے کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ وہ عرب میں تشریف لائیں گے اور ایک ایسے شہر کی طرف ہجرت کریں گے جس کے دونوں طرف کنکریلی زمین ہوگی اور اس شہر میں کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ ان کی ایک اور نشانی ہوگی کہ وہ ہدیہ قبول فرمائیں گے اور صدقہ نہ کھائیں گے، اور ان کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی، لہذا تم عرب چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر اس پادری کا آخرت کا سفر لیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب پہنچنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ عرب کے کچھ لوگ تجارت کے لیے اموریہ پہنچ گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو، میں تمہیں معاوضے کے طور پہ یہ بکریاں اور گائیں دوں گا۔ وہ لوگ انہیں ساتھ لے چلے اور وادی اکرا پہنچ کر انہوں نے دھوکہ دیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا غلام ظاہر کر کے فروخت کر ڈالا۔ خریدنے والا شخص مدینے کا ایک یہودی کے ہاتھ میں ان کو فروخت کر دیا، جو قبیلہ بنو قریظہ کا فرد تھا۔ وہ انہیں مدینے لے گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ وہی شہر ہے جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ایک ایک دن گن رہے تھے کہ وہ مبارک گھڑی آن پہنچی اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے
اور پادری کی بتائی ہوئی تمام علامات دیکھ لیں۔ جب مہر نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اٹھا دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت دیکھ لی اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام تو قبول کر لیا، لیکن یہودی کی غلامی سے آزادی کا مسئلہ تھا۔ اس نے کہا کہ تمہاری آزادی کے لیے یہ شرط ہے کہ تم 300 کھجوروں کے پودے لگاؤ، جب وہ تمام درخت پھل دے دیں اور تم 40 اوقیہ یعنی تقریباً 7.25 کلو سونا ادا کرو تو میں تمہیں غلامی سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باغ میں جا کر اپنے ہاتھوں مبارکوں سے 300 پودے لگا دیے، اور پھر یہ معجزہ ہوا کہ سارے درختوں نے اسی سال پھل دے دیا، جبکہ کھجوروں کے پودے 5 سال بعد پھل آتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انڈے کے برابر کہیں سے سونا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، یہ لو اور جاؤ، تمہارے ذمہ جو سونا ہے واجب الادا وہ ادا کر دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنے تھوڑے سے سونے میں 40 اوقیہ کا وزن کیسے پورا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقین رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے سبکدوش فرمائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب اس یہودی نے سونے کی اس ڈالی کو تولا تو پورا وزن نکلا اور ان کو آزادی مل گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگا اور غزوہ خندق میں شریک ہوا۔ یہ تمام تفصیل حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی جمع فوائد، شمائل ترمذی اور طبقات ابن سعد سے نقل کی گئی ہے۔ دوستو، اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔